بہت سارے انسان چیلنجز جو ہے وہ سامنے فیس کر رہا ہوتا ہے. آپ نے مطلب آپ کے ماشاءاللہ ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں، پر ایک مدر ہونے کے ناطے کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بیٹی کو سپورٹ کرنا ضروری ہے یا اس کو اسٹرانگ بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں نازیہ، بات یہ ہے کہ ماں کی گود جو ہے اس کو درسگاہ، پہلی درسگاہ اولاد کی کہا گیا ہے، اور درس کا مطلب ہی تعلیم ہے. تو میرا خیال ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ماں کی ایک وہ رسپانسبلٹی وتھ چیلنجز شروع ہو جاتی ہے. اچھا، وہ چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں. انٹرنل چیلنجز سے میری مراد یہ کہ اگر آپ جو گھر میں کام کاج کرنے والی جو ہاؤس وائفز ہیں، اگر ان کی ایک روٹین لیں تو اس میں اپنی فیملی کو دیکھنا، گھر کے کام کاج کو مینیج کرنا اور اس کے ساتھ پھر بچوں کا براٹ اپ کرنا، وہ ایک انٹرنل چیلنج ہوتا ہے. اور ایکسٹرنل چیلنجز میں جو مائیں کام کر رہی ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، تو ان کو کام اور گھر کو دونوں کو بیلنس کر کے لے کے چلنا، یہ ایک ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں بیٹی کا براٹ اپ، بیٹی کی تربیت، جو حالات چل رہے ہیں، مجھ جیسی اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت کانشیس رہتی ہوں اس حوالے سے. تو وہ ایک یقیناً چیلنج بن گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں چونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بھی ایک ورکنگ لیڈی تھی، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جو چیلنجز اس زمانے کے حساب سے تھے، آج کل کے دور میں ایکسپوجر زیادہ ہے بچوں کا. ہم لوگ کے دور میں ایک ہی ٹی وی تھا تو آبویسلی وہ معاملات ویسے نہیں تھے، لیکن ان کو بھی جو چیلنجز درپیش تھے، کیونکہ شی واز اے سنگل مدر، تو ان کو جو چیلنجز درپیش تھے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے سیکھا، اور ان کو دیکھ کے کہ کس طرح کی سچویشن میں میرے لیے وہ ایک رول ماڈل تھی. بالکل. تو یہی میرا خیال میں ہوتا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ماں کو دیکھ کے بڑا ہوتی ہیں. آپ بھی اس چیز کو ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ اپنی ماں کو دیکھ کے کہ وہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے کام کا، تو وہ اس طرح سے میرے خیال میں بچیوں کا براٹ اپ. آپ نے اپنی ماں کو دیکھا کہ انہوں نے کس طرح اسٹرانگلی جو بالکل، کیونکہ وہ گھر اور ہماری تربیت اور اپنی جاب دونوں کو مینیج کرتی تھیں. اور ایک سنگل مدر، بھلے میں 40 سال پہلے کی بات کروں یا 30 سال پہلے کی بات کروں یا آج کی بات کروں، جو ایک سوسائٹی کا ٹیبو ایک وہ سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہی ہے. وہ جو باتیں سننے والا جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک پرسیپشن بن جاتا ہے، وہ تو اس کو بھی فیس کرنا اور ہائی ہیڈڈلی فیس کرنا، یہ بہت ایک اچھا، اس کے ساتھ بچوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی ان چیلنجز کو ضرور فیس کیا ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو بڑا اسٹرانگ بنایا اور آج آپ اپنی بیٹی کو اسٹرانگ بنا رہی ہیں. اور اس میں ایک چیز جو میں بات کرنا چاہوں گی نا، اس کو ہم فیس کرنے کے لیے اس لیے قابل ہوئے کہ میری ماں پڑھی لکھی خاتون تھی. جب تعلیم کی بات، وہ ایک میجر فیکٹر تھا، کیونکہ بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ ایک میرا نہیں خیال کہ ایک کم تعلیم یافتہ عورت اس طریقے سے اس چیزوں کو ٹیکل کر سکتی ہے جو ایک تعلیم یافتہ ماں جو ہے وہ اس طرح کے چیلنجز کو ٹیکل کرے. جو تعلیم یافتہ عورتیں نہیں ہوتی، خواتین نہیں ہوتی ہیں، ان کو پھر سب سے بڑی چیز جو فیس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محتاجی. بالکل. وہ اتنی محتاج ہو جاتی ہیں پھر کہ وہ کسی بھی چیلنج کو آگے فیس نہیں کر سکتی ہیں، وہ کہیں کام کرنے نہیں جا سکتی ہیں. آئی ہیو سین ویمن لائک دس. بالکل صحیح. اور وہ ان کا ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آگے یہ نہیں کر پاتے، ہم یہ نہیں بڑھ پاتے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کی بیٹی کے حوالے سے کہ آپ نے جو ہے اپنی بیٹی کو جو تعلیم دی ہے، یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آگے بڑھانا بچی کو اور اس کو اچھی تعلیم دینا. بالکل. تو یہ آپ نے کیسے ذہن میں سوچا کہ مجھے اپنی بیٹی کو تعلیم ایسی دینی چاہیے جس سے وہ اور زیادہ آگے بڑھے؟ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی ویکنس مجھے لگتی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز نہ ہو، اور اس کے لیے I keep on working on her. Like میں انیشلی اگر میں اپنی بات کروں، میں تھوڑا شائع تھی اور کانفیڈنس اتنا نہیں تھا، لیکن اس میں میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کی پرسنالٹی میں یہ ہائی ہیڈڈلی چیزوں کو فیس کرے، کانفیڈنٹ پرسنالٹی رہے. مطلب جو مجھے اپنے اندر ویکنیسز لگتی ہیں تو میں وہ اس پہ کام کرتی ہوں کہ اس میں وہ چیز نہ ہو، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے
اگر میں اپنا اسیس کرتی ہوں کہ اگر مجھ میں وہ چیز نہ ہوتی, وہ ویکنیس نہ ہوتی تو شاید میں کچھ اور چیز ہو جاتا, اور آگے بڑھ جاتی ہے, اور ہوتا پھر یہ والی چیز آ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو چیلنجز آپ نے فیس کیے وہ کیسے فیس کیے, اور تھوڑا سا اپنا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا, کیونکہ بچے کی تو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ورکنگ لیڈی, پھر ہاؤس وائف بھی, پھر بچے کے اوپر دھیان دینا بھی ضروری ہوتا ہے, اس کی تعلیم پر, کیونکہ آپ خود پڑھی لکھی ہیں تو بچے کو خود پڑھاتی بھی ہوں گی, تو کس طرح سے سارے چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ دیکھیے میرے لیے ایک چیلنج یہ تھا کہ یہ ہماری فیملی میں سب سے چھوٹی اور بڑی لاڈلی جو تھی, مطلب بچہ تھا یہ. تو ایک جب بڑے خاندان سے, ایک بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو ہر کوئی ایک پیمپر کرنے والا معاملہ, تو اس میں مجھے یہ بھی سننا پڑا تھا کہ یہ اسپوائل ہو جائے گی, یہ اس کے, تو ایک تو یہ چیز میرے مائنڈ میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ ہونے نہیں دینا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت چھوٹی جب یہ تھی, اس کی ارلی ایج, تو میری طرف سے اسٹرکٹنس رہتی تھی, لیکن میرے ہسبینڈ جو تھے اس وقت لینینٹ ہوتے تھے. تو ایک چیز تو ہم نے یہ آپس میں طے کر لی تھی کہ اگر میں ڈانٹ رہی ہوں تو ان کی طرف سے لینینسی ہوگی, اور اگر وہ ان کی طرف سے اگر کوئی سختی ہے تو میری طرف سے ایک لینینسی کا وہ رہے گا فیکٹر. اور چیلنجز یہ تھا کہ ہاں شروع کی ارلی ایج میں, اس کی کم از کم 3-4 سال تک کی ایج میں نے جاب نہیں کی تھی. اچھا, وہاں پہ آپ نے کیونکہ جو اس کو, میں نے وہ کیونکہ میرا وہی ایک فوکس تھا, تھوڑا کچھ گھر میں سرکمسٹانسز بھی ایسے تھے کہ میں اس وقت شاید مینیج نہیں کر پاتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ اب اس کی اسکولنگ شروع ہو گئی ہے اور تھوڑا اس کا ایک پیٹرن روٹین سیٹ ہو رہا ہے, تو پھر میں نے جاب دوبارہ شروع کی. لیکن اس میں بھی ٹائم مینجمنٹ میری یہ تھی کہ اس کے گھر پہنچنے تک میں بھی گھر پہ موجود ہوں, تاکہ اس کے بعد جو اس کو میری جو ضرورت ہے وہ ٹائم, وہ کوالٹی ٹائم ایٹ لیسٹ وہ ضرور دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آگے جا کے انشاءاللہ یہ مزید اور تعلیم حاصل کرے گی اور اس میں اور مضبوطی آئے گی, تو وہ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور اپنی بیٹی کو پاورفل بنانے کے لیے, کہتے ہیں نا کہ پاورفل یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ مرد حضرات سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گی. اللہ نے ویسے ہی عورت کو بڑا مضبوط بنایا ہے, اللہ نے ویسے ہی بہت پاورفل بنایا ہے, اس کو ماں کی شکل میں, اس کو بیٹی کی صورت میں, اس کو بہن کی شکل میں, بیوی کی صورت میں. تو یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے, شی از آلویز پاورفل. لیکن ایک ہوتا نا کہ اب وہ آگے جا کر اس کو کسی قسم کا بھی کوئی تکلیف نہ ہو. جہیز جو ہوتا ہے نا وہ اس کا تعلیم سب سے بڑا, کہتے ہیں کہ بالکل وہ تعلیم اس کے لیے سب کچھ ہے. دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر ماں باپ کی, ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے, اور میری بھی بالکل یہی خواہش ہے. اور اس معاملے میں ہم, میرے خیال میں میاں بیوی پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک پیج پہ ہو اس حوالے سے, خاص طور پہ جہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن کی بات آتی ہے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کی جہاں بات آتی ہے. کیونکہ اب دیکھیں اب وہ دور نہیں ہے جو پہلے ایک زمانہ تھا نا کہ بیٹا ہی سب کچھ ہے. اب تو بیٹیاں بھی میرے خیال میں بیٹوں سے زیادہ, میرے خیال میں اب زیادہ تر جو آپ پیرنٹس کا ایک اگر سروے سا کریں تو اس میں یہ سامنے آئے گا کہ بیٹیاں زیادہ ماں باپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں. بالکل بیٹے بھی ہیں, لیکن اب یہ وہ دور جو ہے وہ والا نہیں رہا. تو obviously ایک بہتر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے, ایک بہتر فیملی انوائرمنٹ کی تشکیل کے لیے میری یہ خواہش ہے کہ یہ پڑھے, اور یہ وہ پڑھے جو یہ کرنا چاہتی ہے. بالکل. اچھا میں اس سے بھی سوال کروں گی, بیٹا آپ یہ بتائیں آمنہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماما آپ کی کہاں کہاں پر اسٹرینتھ بنی ہے؟ کوئی واقعہ بھی سنا دیں جہاں پر آپ کو لگا آپ کے لیے پرفیکٹ مضبوطی جو ہے نا آپ کی ماما ہے. آئی فیل لائک اس کو میں ایسے پٹ کروں گی کہ آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی بھی مومنٹ ہے جہاں میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ میری اسٹرینتھ نہیں ہے. آئی تھنک ایوری مومنٹ, ایوری اسٹیپ, ویدر کوئی بھی گھر کی میونڈین سی کوئی بھی چیز ہو رہی ہو, کوئی بھی سمپلسٹک آپ ایسپیکٹ آف لائف کریں, تو ہر چیز میں وہ اسٹرینتھ ہے. کالج سے واپس آ رہی ہوں,
ان کا پوچھنا ہاؤ از یور ڈے, اس میں ایک ایگرنیس شو کرنا, وہ اٹ سیلف اتنی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. کالج سے واپس آ کے جو میرے رینٹس ہوتے ہیں کالج کے بارے میں کہ یہ ہوا, ایسے ایسے ہوا, اس چیز کو سننا, اس چیز کو ایکنالج کرنا, جہاں فرسٹریشنز ہوتی ہیں, کوئی بھی چیز ہو, آئی تھنک دیر از ناٹ ایون اے مومنٹ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شی ہیز ناٹ بن مائی اسٹرینتھ. بلکہ آپ اتنا کام کرنے کے بعد بھی آپ کی وہ ہر بات سن رہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بہت ضروری ہے نازیہ. ایک ماں بیٹی کا جو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے نا, اس میں بات کرنا, ڈسکس کرنا, ایک فرینڈ شپ بٹوین یہ اس ٹائپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا, اس میں بہت ضروری ہے. ایک جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری بہترین دوست ہے. آئی شیئر ایوری تھنگ ود ہر, ایون کہ اپنا پہننے اوڑھنے اس میں بھی میں اس سے کہ مشورہ دو, مجھے بتاؤ. اور یہ حالانکہ یہ کہتی ہے کہ ماں, لیکن کبھی کبھی اس کا ان پٹ میں لیتی ہوں. اور وہ کیونکہ وہی اس ان پٹ دینے یا دینے سے ہی ان کی سیکھ ہوتی ہے, اسی سے یہ لرن کرتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.